بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت لقمان علیہ السلام کا قصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جی ناظرین، حضرت لقمان علیہ السلام کے متعلق اکثر علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ گزشتہ زمانے میں ایک نیک اور صالح ولی اللہ گزرے ہیں، جبکہ علماء کرام کی ایک بہت چھوٹی جماعت آپ علیہ السلام کو نبی تسلیم کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام میں حضرت لقمان علیہ السلام سے منسوب ایک مکمل سورت لقمان نازل فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام کی دانائی اور حکمت ضرب المثل ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے، اور جبکہ اکثر علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ ایک نیک صالح بندے تھے۔ آپ حبشہ کے رہنے والے تھے۔ بنی اسرائیل میں سے ایک دھوبی نے ان کو خریدا تھا۔ یہ دھوبی ایلا شہر کا رہنے والا تھا۔ لقمان علیہ السلام اس کی غلامی میں ایک عرصہ رہے، پھر اس دھوبی نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ حضرت لقمان علیہ السلام حکمت و دانائی کی باتیں کرتے تھے، اور یہ رملہ شہر میں مقیم تھے، جو کہ بیت المقدس کے قریب تھا۔ اکثر و بیشتر بنی اسرائیل ان کی وعظ و نصیحت اور حکمت کی باتیں سننے آتے تھے۔ جب ان کی حکمت کی باتیں مشہور ہوئیں تو بنی اسرائیل کے رئیسوں میں سے ایک رئیس حضرت لقمان علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ اے لقمان، کیا آپ ہمارے پاس ایک عرصہ غلام بن کر نہیں رہے؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ پھر اس رئیس نے کہا کہ پھر آپ میں یہ حکمت و دانائی کہاں سے آئی؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا، سچ بولنے سے اور فضول کاموں اور فضول باتوں کو چھوڑنے سے۔ حضرت لقمان حکیم کا ایک واقعہ۔ حکیم لقمان رحمہ اللہ کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ آپ کا پورا نام لقمان بن عنقا بن بیرون تھا۔ آپ شہر ایلا کے رہنے والے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کو آپ کے مالک نے بکری دی اور کہا کہ اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا وہ حصہ لاؤ جو سب سے اچھا ہو۔ چنانچہ آپ بکری کو ذبح کیا اور اس کا دل و زبان نکال کر مالک کے سامنے پیش کر دیا۔ دوسرے دن مالک نے پھر ان کو ایک اور بکری دی اور کہا کہ اس کو بھی ذبح کر کے اس کے گوشت کا سب سے برا حصہ میرے پاس لاؤ۔ اس کا دل و زبان نکال کر مالک کے سامنے پیش کر دیا۔ مالک نے تعجب کیا اور دریافت کیا کہ ایک ہی جزا اچھا بھی اور برا بھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، دل و زبان دونوں بہترین چیزیں ہیں، بشرطے کہ اس کی ذات میں بھلائی اور شرافت ہو، اور یہی دونوں چیزیں بدتر ہیں جبکہ ان کی ذات میں شرافت و بھلائی نہ ہو۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے جس کا نام ساران تھا ان کو وصیت کی تھی کہ اے بیٹے، کمینہ آدمی سے بچنا جب تم اس کا اکرام کرو، اور شریف آدمی سے جب تم اس کی اہانت کرو، اور عقل مند سے جب تک اس کی مذمت کرو، اور احمق سے جب تک اس سے مذاق کرو، اور جاہل سے جب تم اس کی مصاحبت اختیار کرو، اور فاجر سے جب تم اس سے جھگڑا کرو۔ بیٹے، تین چیزیں قابل تحسین ہیں۔ نمبر 1، کسی شخص کو اس کی غیر موجودگی میں بھلائی سے یاد کرنا۔ نمبر 2، بھائیوں کا بوجھ اٹھانا۔ نمبر 3، مفلسی میں دوست کی مدد کرنا۔ ابتدا میں غصہ جنون ہے اور اس کا آخر ندامت و شرمندگی ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں جن میں ہدایت مضمر ہے۔ نمبر 1، اپنی خیر خواہ سے مشورہ طلب کرنا۔ نمبر 2، دشمن اور حاسد کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنا۔ نمبر 3، ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیش آنا۔ اور دھوکہ کھانے والا شخص وہ ہے جو ان تین لوگوں پر بھروسہ کرے۔ وہ شخص جو بغیر دیکھے کسی کی تصدیق کرتا ہو، جو شخص ناقابل اعتبار شخص کا اعتبار کرتا
ہو وہ شخص جو کسی ایسی چیز کی حرص کرے جو اس کو دستیاب نہ ہو سکے۔ اگر تو چاہے کہ حکمت سے قوت حاصل کرے تو عورتوں کو اپنی جان کا مالک نہ بناؤ، کیونکہ عورت کی ذات ایسی جنگ ہے جس سے صلح کرنا ناممکن ہے۔ عورت کی خاصیت یہ ہے کہ اگر وہ تجھ سے محبت کرنے لگے تو تجھ کو کھا جائے، اور اگر تیرے سے بغض رکھے تو تجھ کو ہلاک کر دے۔ امام بہقی کی شعب الایمان میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے پیارے بیٹے، میں نے چٹان، لوہے اور ہر بھاری چیز کو اٹھایا، لیکن میں نے پڑوسی سے زیادہ بوجھل کسی چیز کو نہیں پایا، اور میں نے تمام کڑوی اور تلخ چیزوں کا ذائقہ چکھا ہے، لیکن فقر و فاقہ سے تلخ کوئی چیز نہیں۔ اے بیٹے، جاہل کو ہرگز اپنا قاصد اور نمائندہ مت بنا، اور اگر نمائندگی کے لیے کوئی قابل اور عقل مند شخص نہ ملے تو خود اپنا قاصد بن جا۔ اے میرے بیٹے، جھوٹ سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ چڑیا کے گوشت کی مانند نہایت مرغوب ہے۔ تھوڑا سا جھوٹ بھی انسان کو جلا دیتا ہے۔ اے بیٹے، جنازوں میں شرکت کیا کرو اور شادی کی تقریبات میں شرکت سے پرہیز کیا کرو، کیونکہ جنازوں کی شرکت تجھے آخرت کی یاد دلائے گی، اور شادیوں میں شرکت دنیا کی خواہشات کو جنم دے گی۔ شکم سیر ہوتے ہوئے دوبارہ پیٹ بھر کر مت کھاؤ، کیونکہ اس صورت میں کتوں کو ڈال دینا کھانے سے بہتر ہے۔ بیٹا، اتنا شیریں نہ بن کہ لوگ تجھے نگل جائیں، اور نہ اتنا کڑوا بن کہ تھوک دیا جائے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے، واضح رہے کہ تیرے دربار میں یا تو تجھ سے محبت کرنے والا آئے گا یا تجھ سے ڈرنے والا، بس جو ڈرنے والا ہو اسے قریب بٹھا اور اس کے چہرے پر نظر رکھو، اور اس کے پیچھے سے اشارہ سے خود کو بچا، اور تجھے چاہنے والا ہو اسے خلوص دل اور خندہ پیشانی سے مل، اور اس کے سوال سے پہلے اس پر نوازش کر، اس لیے کہ اگر تو اس کو سوال کا موقع دے گا تو وہ تجھ سے چہرے کی معصومیت کی وجہ سے 2 گنا حاصل کرے گا جو تو اس کو دے دے گا۔ اے میرے بیٹے، قریب و بعید سب کے ساتھ بردباری سے پیش آؤ، اور اپنی جہالت کو کریم اور لئیم سے روک لے۔ رشتہ داروں سے صلح رحمی کرنا کہ وہ لوگ تیرے بھائی بن جائیں، اور جب تو ان سے جدا ہو یا وہ تجھ سے جدا ہوں تو ان کی عیب جوئی مت کرنا، اگر ایسا کرو گے تو وہ تمہاری عیب جوئی کریں گے۔ اے میرے بیٹے، حسد سے حتی المقدور بچتے رہو، کیونکہ حسد دین کو بگاڑ دیتا ہے اور نفس کو ضعیف و کمزور کر دیتا ہے، بالآخر انسان کو ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اے میرے بیٹے، اگر تمہیں کبھی کسی والی یعنی گورنر کی خدمت کرنے کا موقع ملے تو اس کے پاس کسی کی چغلی مت کھا، کیونکہ اس کے دل میں تمہاری نفرت پیدا ہو جائے گی، تب وہ تمہیں ہمہ وقت چوکیداری میں رکھے گا اور کسی حال میں تمہیں نظر انداز نہیں کرے گا۔ ہاں، جب والی خوش ہو تو اس کے قریب تر ہو کر رہو، اور جب وہ غصے میں ہو تو اس سے بعید تر رہو۔ اگر وہ تمہارے پاس امانت رکھے تو خیانت مت کرو، اگر تمہیں تھوڑے بہت سے نوازے تو اسے قبول کرو، کیونکہ یہی تھوڑا تمہیں اس کے کثیر تک پہنچا دے گا۔ والی کے خدام کا بھی اکرام کرو، اور اس کے ساتھیوں سے نرم دلی سے پیش آؤ، اس کی محرم سے اپنی نظریں جھکا کر رکھو، اس کی غیر ضروری باتوں سے اپنے کانوں کو بہرا رکھو، زبان کو اس کی باتوں میں مشغول مت کرو، عام مجالس میں اس کے راز کو پوشیدہ رکھو، اس کی چاہت کی نرمی سے پیروی کرو، اس کی خدمت میں خیر خواہی سے کام لو، اس کے ساتھ گفتگو میں اپنی عقل کو حاضر باش رکھو، اس کے حصہ سے بچتے رہو، چونکہ تمہیں اس سے کیا نسبت۔ عموماً والیوں کو جلدی غصہ آ جاتا ہے، اس کی چھلانگ شیر کی چھلانگ ہوتی ہے۔ اے میرے بیٹے، راز کی پوشیدگی عزت کی حفاظت ہے۔
حضرت لقمان علیہ السلام کا انتقال اور تدفین۔ حضرت لقمان علیہ السلام ساری زندگی رملہ شہر ہی میں رہے اور ایک ایسی جگہ تدفین ہوئی جہاں 70 انبیاء کرام علیہ السلام دفن ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کا محاصرہ کر لیا تھا اور کھانے پینے کی اشیاء کو روک دیا تھا۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔